السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اٹک ٹوڈے نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان غلام شبیر۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری اٹک محمد اکرم زیاد صاحب۔ ان کے ساتھ ہم نے ایک مفصل انٹرویو کیا ہے۔ اس کی ایک قسط جو ہے وہ ہم آپ کو پہلے سنا چکے ہیں، تو دوسری قسط جو ہے وہ آپ اس انٹرویو میں ملاحظہ کریں۔ بڑی ہی تفصیل کے ساتھ ہم نے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ اس موقع پر کیا کہتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں جناب شبیر صاحب کا کہ انہوں نے آج مجھے بات کرنے کا موقع دیا، اور میں اس ایفرٹ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ یہ رپورٹس تیار کرتے ہیں، مختلف حوالوں سے اور عوام کو آگاہی دیتے ہیں۔ ایجوکیشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان کی خدمات جو ہیں وہ قابل قدر ہیں۔ ہمارا کوئی بھی پروگرام ہو، کوئی بھی فنکشن ہو، اور ہم ان سے جب بھی ریکویسٹ کریں یہ اپنی موجودگی کو یقینی بناتے ہیں، اور اس طرح ہمیں اپنی کارکردگی دوسروں تک پہنچانے کا موقع بھی ملتا ہے، اور ہم بہتر انداز میں کام کرنے کے لیے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ ضلع اٹک میں ہائی اسکولوں کی 260 کے قریب تعداد ہے۔ جی، اتنی بڑے تعداد میں جو اسکول ہیں ان کو چلانے میں آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے۔ اب اس کا جواب شعر سے سن لیں کہ نشیمن پہ نشیمن اس طرح تیار کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ ہی بیزار ہو جائے۔ تو میں کریڈٹ دوں گا اپنے سربراہان ادارہ جات کو۔ یہ جو 261 ہمارے اسکول ہیں ان کے سربراہان ادارہ جات کو کریڈٹ دوں گا۔ ٹھیک ہے، اس میں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے ان 1.5-2 سالوں میں کرونا کی پابندیوں کے باوجود کہ 30-31 ہمارے اسکول ایسے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ پیس نہیں ملا پا رہے، لیکن باقی سارے اساتذہ کرام، باقی سربراہان ادارہ جات جو گورنمنٹ کی طرف سے ڈائریکشنز آتی ہیں، جو پالیسیز آتی ہیں، ان کو امپلیمنٹ کرنے میں ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں، کیونکہ ہم امپلیمنٹیشن سائڈ پہ ہیں۔ وی آر ناٹ پالیسی میکر، ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں اور امپلیمنٹ کرواتے ہیں، تو وہ تو ہے۔ لیکن جو کچھ مائنر سا فگر ہے ان سے یہ کوشش کی ہے کہ ہم نے اپنے ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہے، میں نے خصوصاً کہ جو انفارمیشن اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو درکار ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنا ایک ویب پیج ڈیولپ کیا۔ اب اس ویب پیج کے اوپر ہم انفارمیشن لے لیتے ہیں اور جلدی جو ہے گورنمنٹ کی جو بھی اسائنمنٹ ہوتی ہے اس کو کمپلائی وتھ کرتے ہیں، اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اپنے جو ہمارے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، سی ای اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ہیں، ان کی گائیڈنس سے، ان کی سپرویژن سے، اور اپنی دوستوں کی جو ہمارے رسپیکٹڈ ہیڈز ہیں اور جو اساتذہ کرام ہیں ان کی مدد سے، جو مشکلات ضرور ہیں لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ مشکلات کم باہر ہیں، ان کی مدد سے ہم مشکلات کم سے کم کرتے چلے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو گورنمنٹ کی پالیسی ہیں اس کی امپلیمنٹیشن میں یہ 261 سکول تعاون کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ جو تھوڑے سے 30-31 ہیں ان کو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اور بعض اوقات سختی بھی کرتے ہیں کہ ظاہر ہے گورنمنٹ کی اسائنمنٹ کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے، تو وہ بھی تعاون کر دیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا گلا شکوہ رہتا ہے ان کے ساتھ۔ بہرحال اوورآل ڈسٹرکٹ اٹک کے اگر 261 اداروں کو دیکھا جائے، چونکہ میں نے چیلم میں بھی کام کیا ہے، میں نے پنڈی میں بھی کام کیا ہے، چکوال میں بھی کام کیا ہے، تو اگر ان چاروں ضلعوں کو دیکھا جائے تو جو ہمارے ہیڈز ہیں، جو اٹک کے اسکولوں کے سربراہان ادارہ جات ہیں، یہ بہت زیادہ کوآپریٹو ہیں۔ یہ چیزوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ کہا جاتا ہے کہ سروس مین ہے، کہ اپنی جاب کو پریفرنس دیتے ہیں، اور جاب کے حوالے سے جو ان کی ذمہ اسائنمنٹ ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے ذکر خود ہی کر دیا ہے کہ آپ جیل میں بھی رہے ہیں اور راولپنڈی میں بھی بطور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ ان 2 اضلاع کا اٹک کے ضلع سے کیسا موازنہ کریں گے تعلیمی لحاظ سے؟ یہ بھی بڑا اچھا کویشچن ہے۔ اس میں تھوڑا سا ان ضلعوں کی جو کمپوزیشن آف پاپولیشن ہے اس کی اسٹڈی کرنی ضروری ہے۔ ہمارا جو ضلع اٹک ہے
ضلع جہلم ہے اور ضلع پنڈی ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایگریکلچر کے حوالے سے اتنے زیادہ مواقع نہیں ہیں، انڈسٹریز بھی اتنی زیادہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، ہیوی انڈسٹریز نہیں ہیں۔ یہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ آرمی اورینٹڈ ہے، آرمی میں جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں گے کہ ایک تو ہمارے شہداء کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہ تینوں ضلع شہداء کے ضلع بھی کہلاتے ہیں۔ ایک آپ دیکھ لیں گے کہ ان ضلعوں میں سے ہائیسٹ رینک سے لے کے لوور رینک تک تمام آرمی کے لوگ موجود ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی سروائیول جو ہے وہ ظاہر ہے اسی میں ہے، ٹورڈز یہ جاب اورینٹڈ ہے۔ اب جب جہلم میں آپ دیکھیں گے تو جہلم میں وسائل ایز کمپیئر ٹو اٹک زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آبادی کی ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ بیرون ملک سیٹل ہے، وہ خوشحال ہے، پر کیپٹا انکم جہلم کی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ ایجوکیشن کو پریفر تو کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ ان کے پاس مواقع ہوتے ہیں ابراڈ جانے کے، تو وہ اس حوالے سے تھوڑا سا ان کا ٹرینڈ ہے کہ وہ باہر جاتے ہیں۔ پنڈی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پنڈی میں آپ کہہ لیں کہ پورا پاکستان فوکسڈ ہے اسلام آباد کی وجہ سے، جی ایچ کیو کی وجہ سے، وہاں پہ مواقع بھی زیادہ ہیں، تو وہاں پہ لوگوں کو فیسلٹیز بھی زیادہ ملتی ہیں۔ لیکن اٹک کا کمپیریزن اگر ان دونوں ضلعوں کے ساتھ میں کروں گا تو اٹک میں ایز کمپیئر ٹو دوز ٹو ڈسٹرکٹس فیسلٹیز کم ہیں۔ اب فیسلٹیز کیا ہے؟ ایجوکیشنل اداروں میں اسٹاف کا پورا ہونا، یہ فیسلٹی ہے۔ بدقسمتی سے اگر میں ابھی ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں ہے، ہمارے تحصیل جنڈ کے، تحصیل پنڈی گیب کے، ایون کے تحصیل فتح جنگ جو کہ ایک اربنائزڈ تحصیل بنتی جا رہی ہے، اس کے بھی دور دراز دیہات میں ہمارے بہت سارے اسکول ایسے ہیں کہ جہاں پہ اساتذہ کرام جو ہیں وہ پورے ہی نہیں ہیں، پوسٹیں ویکنٹ پڑی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ نئی ریکروٹمنٹ 2018 کے بعد ہوئی ہی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو فیسلٹیز کم ہیں، لیکن ان کم فیسلٹیز کے باوجود ہمارے جو ادارے ہیں وہ بہتر پرفارم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں میں اور والدین میں یہ چیز انکلکیٹ ہو چکی ہے کہ اگر ہم نے اپنی سروائیول کرنی ہے تو ایجوکیشن ضروری ہے۔ مثلا تحصیل جنڈ میں آپ دیکھ لیں، دور دراز دیہات ہے، اور ایک آپ کو قصبے کا نام بھی دے دیتا ہوں، ہدو والی، جس کا لٹریسی ریٹ 100% ہے، اور وہاں کے لوگ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، وہاں کے لوگ ایم بی بی ایس ڈاکٹرز ہیں۔ کیا ہے وہاں پہ وہی سکول ہے، دیہاتی سکول ہے، لیکن وہاں کے اساتذہ کرام نے وسائل کم ہونے کے باوجود محنت کی، والدین کو پتہ تھا کہ بچے پڑھیں گے تو آگے بڑھیں گے۔ اسی طرح اور بہت سارے دیہات ہیں۔ تو فیسلٹی کم ہونے کے باوجود اٹک کے جو لوگ ہیں ہمارے، اور یا اٹک کے جو ادارے ہیں، وہ کیٹر کر رہے ہیں جو طلباء ان کے پاس آتے ہیں ان کی تعلیمی ضروریات کو۔ تو اس حوالے سے میں کہوں گا کہ اٹک جو ہے وہ بہتر پرفارم کر رہا ہے۔ مختلف ادوار میں تعلیمی نصاب کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، بار بار اس میں تبدیلی کی گئی، اس سے اساتذہ اور طلباء کتنے متاثر ہوئے ہیں، اور بطور ماہر تعلیم آپ کیا رائے دیں گے؟ گڈ۔ کھلواڑ کا لفظ اگر ہم نکال دیں تو ضرورت میں اس میں لے کے جاؤں گا۔ ضرورت کیوں ہے؟ جیسے میں اپنی پہلی بات چیت میں یہ بیان کیا ہے کہ جو ہمارا نصاب ہے، جو ہمارا کریکولم ہے، وہ نیڈ آف دا آور یعنی وقت کی ضرورت کے مطابق ترتیب دیا جاتا ہے۔ ایجوکیشن ایک سلو پروسیس ہے۔ آج اگر ہم کوئی چیز اس میں انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے نتائج 10 سال بعد ملے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں آپ کا دوسرا جو پارٹ ہے وہ درست ہے کہ اگر ہم بار بار نصاب کو تبدیل کریں گے تو ہم ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہوں گے، اور اگر ہم نصاب کو ایک پلان کے ساتھ کیپنگ ان ویو دا ڈیمانڈ اینڈ نیڈ آف دا سوسائٹی، کیپنگ ان ویو دا ڈیمانڈ اینڈ نیڈ آف دا انٹرنیشنل سوسائٹی اس طرح مرتب کریں گے کہ اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے لیں گے۔ آن بورڈ لینے کے بعد اس میں اساتذہ کرام کا مرکزی کردار رکھیں گے، تو پھر ہم ایک ایسا نصاب ترتیب دینے کے قابل ہو جائیں گے کہ وہ تمام کے لیے مفید ہوگا۔ مثلا جیسے سنگل نیشنل کریکولم کا کنسیپٹ ہے، اس میں یہی بات کی گئی ہے کہ جو مدرسہ ایجوکیشن ہے، جو اسکول ایجوکیشن ہے، اور جو پرائیویٹلی مینجڈ اداروں کی ایجوکیشن ہے، ان تینوں میں کمپیٹیبلٹی قائم کی جائے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے
تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ نصاب کو بار بار تبدیل نہیں کرنا چاہیے، لیکن نصاب کو اپ ڈیٹ کرنا بڑا ضروری ہے۔ اپ ڈیٹ اس لیے ضروری ہے کرنا کہ ہم جو نیڈ آف دا سوسائٹی ہے اس کے مطابق اپنی پروڈکٹ تیار کریں، تو اپ ڈیٹ ضرور کیا جائے۔ یک مشت اس کو بدل دینے سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، تو میں یہ چاہوں گا، بلکہ پالیسی بھی گورنمنٹ کی یہی ہے، اور جو اسکول ایجوکیشن پالیسی ہے گورنمنٹ کی، اور 2009 میں ایک آئی تھی، تو اس میں یہ چیزیں بڑی واضح بیان کی گئی تھیں کہ نصاب کی جو تبدیلیاں ہیں وہ مارکیٹ اورینٹڈ ہوں گی، ٹیکنیکل ایجوکیشن میں فوکس کیا جائے گا، ایکیڈیمکلی بچوں کو امپروو کرنے کی کوشش کی جائے گی، خواتین کو ایجوکیشن امپارٹ کرنے کے لیے ان کا لٹریسی ریٹ بڑھانے کی کوشش کی جائے گی، اور وہ علاقے کے جہاں پہ خواتین کے لیے سکول موجود نہیں ہے وہاں پہ اسکولوں کو نہ صرف اسٹیبلش کیا جائے گا بلکہ موجود اسکولوں کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ تو یہ سارا اس پالیسی کا حصہ ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پرائمری ایجوکیشن میں زیادہ تر جو ہے وہ فیمیل سٹاف کو جو ہے وہ انڈکٹ کیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن لکھی ہوئی پالیسی میں موجود ہیں، پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں ہو رہی۔ تو آپ کا جو سوال ہے وہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب پریکٹیکلی چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی تو بہتری آئے گی۔ پالیسیز بہت اچھی ہیں، نصاب کی ترتیب بہت اچھی ہے، سلیکشن آف کنٹینٹ بہت اچھا ہے، انسٹرکشنل میٹیریل بہت اچھا اس میں ڈیولپ کر کے دیا گیا ہے، ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن سٹیج پہ جا کے جب ہم امپلیمنٹ نہیں کر پاتے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نصاب میں خامیاں ہیں، حالانکہ نصاب میں خامیاں نہیں ہوتی، امپلیمنٹیشن میں خامیاں ہوتی ہیں۔ تو جب ہم ان کو پراپر امپلیمنٹ کر لیں گے تو یہ جو ایک کمی آپ کو نظر آ رہی ہے وہی دور ہو جائے گی۔ آج کا طالب علم ماضی کے طالب علم کے حساب سے استاد کا احترام نہیں کرتا، اس میں آپ کس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ طالب علم کو، والدین کی تربیت کو، یا اساتذہ کے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے۔ اب تینوں کو میں قصوروار نہیں کروں گا، کیونکہ معاشرہ جو ہے کچھ ایسی ڈگر پر چل پڑا ہے کہ ہم روحانیت، احترام آدمیت، انسانیت سے ہٹ کے مادیت پرستی پہ چلے گئے۔ اب گھر کے اندر اگر مادیت پرستی ہے تو بچے کی وہی تربیت ہوگی، اسکول کے اندر بھی مادیت پرستی، کیونکہ ہمارے اساتذہ کرام جب سے یہ پرائیویٹ اکیڈمیز یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہے ٹیوشن وغیرہ کا، تو جب اس میں انوالو ہوئے تو انہوں نے ظاہر پروڈکٹ بن گئی، مارکیٹ بن گئی، وہ ایک مادیت کی طرف ہم اس کو لے گئے۔ تو جب مادیت کی طرف چیزیں جاتی ہیں تو وہ ساری احترام انسانیت، ایک دوسرے کی رواداری، ایک دوسرے کے جذبات و احساسات کا خیال کرنا، وہ پیچھے ثانوی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ طالب علم اتنا احترام نہیں کر رہا جتنا، مجھے یاد ہے ہمارے ایک پروفیسر ہوا کرتے تھے، پروفیسر افضل صاحب، گورنمنٹ کالج اٹک، پرنسپل بھی رہے ہیں، میتھمیٹکس کے بہت اچھا۔ تو مجھے یہ یاد ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بلکہ میں نے خود بھی ایسا کیا۔ اس دور میں تو یہ موٹر سائیکل وغیرہ تو یہ کچھ نہیں ہوتا تھا، بچوں کے پاس سائیکل ہی ہوتی تھی۔ تو اگر وہ پروفیسر صاحب، افضل صاحب کا میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کے سامنے ہوتی ہوئی یہ چیزیں دیکھی ہیں، سب کے ساتھ ہی ایسا احترام کا رشتہ ہوتا تھا طلباء کا۔ اگر استاد محترم سامنے جا رہے ہیں تو بچہ سائیکل پہ ان کو کراس نہیں کرے گا، پیچھے سائیکل سے اتر جائے گا اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہے گا جب تک استاد خود اس کو راستہ نہیں دے گی۔ اب تھوڑا سا وہ نہیں نظر آ، تھوڑا سا کیا بلکہ ویسا نظر ہی نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا ہمارا قصور ہے، کیونکہ طالب علم جو ہے نا وہ بیسٹ جج ہے اپنے استاد کے لیے۔ اگر استاد کچھ دے رہا ہے آج کے دور میں بھی تو آپ کو بے شمار ایسے لوگ ملیں گے، معاشرے کا آپ حصہ ہیں اور آپ ماشاءاللہ صحافت سے تعلق رکھتے ہیں، کہ ان کا ادب، احترام، عزت اسی طرح۔ میں پروفیسر انور جلال صاحب کا نام لیتا ہوں، میں پروفیسر پرویز قریشی صاحب کا نام لیتا ہوں، پروفیسر ابرار صاحب کا نام لیتا ہوں، کیسے لوگ تھے، پروفیسر وجاہت قاضی وجاہت صاحب کا نام لیتا ہوں، اور بے شمار نام ہے جو ہم لے سکتے ہیں۔
تو ابھی بھی ہم عزت احترام سے کہ انہوں نے کچھ ہمیں دیا ہے، ٹھیک ہے. جب استاد بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا استاد صرف ٹائم کل کر رہا ہے، اور یہ میں معذرت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ جب ہمارا استاد کلاس روم کے اندر موبائل فون یوز کرے گا، کلاس روم کے اندر یا کلاس روم کے دروازے پہ کھڑا ہو کر کسی اور سے گفتگو کر رہا ہوگا، اور جو بچوں کا ٹائم ہے وہ ان کو نہیں دے رہا ہوگا، تو بچے کبھی بھی احترام نہیں کریں گے. کیونکہ بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا کون سا استاد مجھے دے رہا ہے، اور جو استاد دے رہا ہوتا ہے اس کے احترام میں آج بھی فرق نہیں ہے. تو تھوڑا سا رویہ ہم نے درست کرنا ہے. اب طلباء کی بات کریں تو طلباء کے پاس چونکہ فیسلٹیز زیادہ آ گئی ہیں، اور ان کی سپورٹ میں ان کے والدین ہیں. ایک طرف ہمارے اساتذہ کرام کو ہمارے والدین حوالے کرتے تھے اور کہتے تھے یہ آپ کا بیٹا ہے، اس نے آپ کے پاس پڑھنا ہے، جو مرضی آپ اس کے ساتھ کریں، مجھے کوئی گلہ نہیں ہوگا. اب ہمارے اساتذہ کرام ڈرتے ہیں، بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ اگر یہ پسند نہ آئی ان کے طالب علم کو، انہوں نے باپ یا ماں سے جا کے بات کرنی ہے، تو اگلے دن گلہ آ جانا ہے، شکوہ آ جانا ہے، اور خدا نخواستہ بعض اوقات ریٹرن اپلیکیشنز آ جاتی ہیں اور ان کی انکوائریاں شروع ہو جاتی ہیں. لہذا استاد اور بچے کے درمیان جو روابط ہیں وہ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کا فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے. میرے استاد کو جب ہم پڑھتے تھے، آپ پڑھتے تھے، سارے بچوں کے نام یاد ہوتے تھے. میں آج دعوے سے کہتا ہوں میرے کسی استاد کو اپنی پوری کلاس کا نام یاد نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ فاصلہ بڑھ گیا. تو وہ فاصلے کم کرنے ضروری ہیں. احترام ادب سارا خود بخود ہوتا شروع ہو جائے گا. بچوں سے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے میں ان کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلتا تھا، میں ان کے ساتھ ہاکی بھی کھیلتا تھا، ٹھیک ہے. میرے جو پرانے اساتذہ کرام تھے وہاں کے، وہ مجھے خفا ہوتے تھے، ناراض ہوتے تھے کہ آپ ان کی عادتیں بگاڑ رہے ہیں. لیکن بعد میں جب بچے مجھے ملتے تھے، بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، انہوں نے مختلف نام رکھے ہوتے ہیں، وہ اس ناموں سے انہیں پکارتے تھے. شاید میرا بھی کوئی رکھا ہوا ہوگا، لیکن احترام کا رشتہ قائم یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو خوف زدہ کر کے رکھیں تو وہ احترام کریں گے. آپ ان کو اپنائیں گے تو وہ احترام کریں گے. آپ سے اگر وہ ڈریں گے تو احترام نہیں کریں گے. تو یہی میرا پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو اپنائیں، ان کے قریب جائیں، ان سے فاصلے کم کریں، عزت و احترام خود بخود بحال ہو جائے گی. سروس میں آنے کے بعد کوئی مشکل آپ پہ آئی ہو وہ ہمارے ساتھ شیئر کر دیں، اور اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی؟ مشکلیں بہت آئی ہے. ظاہر ہے سروس میں اونچ نیچ آتی ہے، سدا ایک جیسا وقت نہیں ہوتا. کبھی آپ نے صرف سروس کی بات کیا، اب میں سروس بھی رہوں گا. بعض اوقات یہ ہے کہ آپ کی انکوائریز ہو رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات یہ ہے کہ لوگ آپ کے رویے کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، حالانکہ اگر وہ گہرائی میں جائیں تو بہت ساری چیزیں ڈفرینٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو اللہ کا کرم احسان ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا نا، والدین کی دعا. زندگی میں بڑی مشکلیں آئی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ خدا کی مدد سے اور والدین کی دعا سے اور دوستوں کے تعاون سے میرے شکر الحمدللہ کہ ایسے دوست ملے ہیں مجھے کہ جو مشکل میں ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ مشکل محسوس نہیں ہوتی، بلکہ ہم بانٹ لیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. تو یہ اب اس میں کوئی پرٹیکولر ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں میں کوئی واضح کسی ایک واقعے کا ذکر کر سکوں. کبھی آتی ہے، گزر جاتی ہے. تو یہ تو نہ آئیں تو زندگی بندے کو محسوس ہوتا ہے زندگی نہیں ہے، آئیں تو پتہ چلتا ہے. اور مشکل ہمیشہ سکھاتی ہے. جب آپ پہ مشکل پڑتی ہے تو آپ سیکھتے ہیں. اگر آپ روٹین میں آسانی سے آ رہے ہیں، صبح بیٹھے ہیں، کام کر رہے ہیں، شام کو جا رہے ہیں گھر اور کھانا کھا کے آرام کر رہے ہیں، تو آپ سیکھ نہیں رہے. آپ آ رہے ہیں، کوئی ایسی چیز سامنے آ گئی ہے جو چیلنجنگ ہے، پھر آپ اس کا وے آؤٹ نکالتے ہیں. پھر اس وقت اگر کسی کی مدد کی ضرورت ہے مدد لیتے ہیں، کوئی ڈیسیژن کرنا ہے کرتے ہیں، پھر آپ سیکھتے ہیں. تو مشکلیں سکھانے کے لیے ہوتی ہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں ہوتی. مشکل وقت میں آپ مایوسی اور غصے کا اظہار کرتے ہیں یا آپ میں ٹھہراؤ ہے اور مثبت رویہ ہوتا ہے؟ مشکل وقت میں مایوس آدمی تو پھر اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی. تو غصہ بھی وہی ہے، مایوسی اور غصہ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو مشکل کیوں آئی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیا میں خود تو نہیں ہوں؟
اگر میں خود ہوں تو اپنے آپ کو ٹھیک کروں، خود بخود ختم ہو جائے۔ اگر کسی اور کی وجہ سے آئی ہے تو پھر میں کوئی ایسا راستہ نکالوں کہ اگر کسی کی رائے میرے بارے میں ٹھیک نہیں ہے، یا کوئی اپنے مفاد کے لیے، اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے میرے کسی مفاد پہ ضرب لگانا چاہتا ہے، تو میں اس سے بات کروں، ٹھیک ہے، یا اس کا کوئی حل نکالوں، یا کوئی وے آؤٹ، کوئی راستہ ہر چیز میں موجود ہوتا ہے، تو نکل جائے تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے۔ تو اللہ کرتا ہے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، اور اللہ کی مدد سے انشاءاللہ چل رہا ہے نظام۔ گو نجی سوال ہے، لیکن مشکل وقت میں ہماری بھابھی اور آپ کی وائف کتنا آپ کو سپورٹ کرتی ہے؟ اچھا، یہ بڑے مزے کی بات ہے۔ اگر مشکل وقت میں آپ کا جو کاؤنٹر سیکنڈ پارٹ ہے، یعنی سیکنڈ ہاف ہے، وہ آپ کے ساتھ سپورٹ نہ کرے تو مشکل ڈبل ہو جاتی ہے۔ اگر وہ سپورٹ کرے تو مشکل نہیں رہتی، وہ آسان ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے میری مسز میری فیملی سے، میں اس وقت آپ کے پاس بیٹھا ہوں، اور صبح میں آ جاتا ہوں اور شام تک گھر والوں سے دور ہوتا ہوں، تو گھر والے سکون سے اپنی جو کہ ان کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی بھی جا کے گلا شکوہ نہیں ہوتا کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دے رہے ہیں۔ تو دوسرا اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ مشکل گھر جا کے بیان کیوں کریں؟ دیکھیں نا، میں تو مشکل میں ہوں، اگر میں بیان کروں گا تو دوسرا مشکل میں وہ بھی سوچنا میں، تو ایک کبھی یہ بھی اپنا لیتے ہیں، بلکہ یہی کرنا چاہیے کہ جو آفس کی باتیں وہ آفس میں رہیں گے، تو چلتا رہتا ہے نظام۔ اور جہاں تک ساتھ دینے کا تعلق ہے، 26 سال ہو گئے ساتھ ہی ہیں ایک دوسرے کے، اور انشاءاللہ آپ رہیں گے، آپ کوئی اور چانس نہیں ہے کہ ٹھیک ہے۔ بطور محمد اکرم ضیاء، جی آپ کو کن لوگوں کے ساتھ چلنے میں مشکل پیش آتی ہے؟ بطور محمد اکرم ضیاء مجھے ان لوگوں کے ساتھ چلنے میں مشکل آتی ہے کہ جو منافقت کر رہے ہیں۔ میرے پاس بیٹھے ہیں تو میرے دوست ہیں، میرے پاس نہیں ہیں تو میرے دوست نہیں ہیں، اور جب وہ پتہ چلتا ہے ان کی رائے تو دل بڑا دکھتا ہے پھر، کہ ہمیں جو کچھ اندر ہے، ہر انسان کے، میرے بھی کئی چہرے ہیں، آپ کے بھی کئی چہرے ہیں، ہمیں مختلف روپ میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، ہم حالات کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ہمارا رویہ برتاؤ مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو جب پتہ چلتا ہے کہ یار میں تو مخلص ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، یا میں کوئی اگر کام کرنا چاہ رہا ہوں تو نیک نیتی کے ساتھ کر رہا ہوں، اگلا میری نیت پہ شک کر رہا ہے، تو اس وقت بڑا دکھ ہوتا ہے کہ نیت اور اعمال اگر ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کر رہے تو پھر تو شکوہ کرنا چاہیے، لیکن جیسی آپ کی نیت ہے ویسے ہی آپ عمل کر رہے ہیں، تو پھر اگر کوئی آپ کے بارے میں غلط رائے قائم کرے تو وہ پھر اچھی نہیں لگتی۔ آپ نے بطور استاد بھی کام کیا ہے، ڈپٹی ڈی ای او بھی کام کیا ہے، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ایلیمنٹری بھی کام کیا ہے، اب آپ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری کام کر رہے ہیں۔ بطور ماہر تعلیم، ایک طالب علم جب اسکول میں معاملات الجھاتا ہے، ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس وقت کس سٹیج پہ جا کر والدین کو آن بورڈ لینا چاہیے؟ یہ بڑا اچھا کویشچن ہے۔ میں نا استاد کو استاد نہیں تخلیق کار کہتا ہوں۔ ایک تخلیق کار ہے جس نے کوئی چیز ایجاد کی، وہ انسانیت کے فائدے کے لیے ہو گئی اور وہ استعمال ہو گئی، اللہ میاں بھی اس کو اجر دے گا اور لوگ بھی خوش ہوں گے۔ ایک جس نے انسان تخلیق کیے ہوئے انسان کو انسان بنانے کی کوشش کی، وہ استاد ہے۔ اب چونکہ ہر ہیومن بینگ کے انڈیویجول ڈفرینسز ہیں، سارے بچے ایک ہی انداز میں نہیں سوچتے، سارے بچے ایک ہی انداز میں عمل نہیں کرتے، سارے بچوں کی صلاحیتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، سارے بچوں کی جو آپ کہہ سکتے ہیں ریٹنگ اگر کرنا چاہیں ان کی ذہانت کے حوالے سے وہ ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ تو مختلف ایشوز، یہ جو کلاس روم ہوتا ہے یہ ایک سوسائٹی ہوتی ہے، اس میں مختلف گھروں سے آئے ہوئے لوگ، مختلف ماحول سے آئے ہوئے بچے جو آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں، تو اس ماحول کو اگر کوئی بچہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا اور وہ
جو ڈسپلن یا جو آؤٹ لائنز بنائی ہیں کسی اسکول نے کسی ادارے نے ان کو وہ وائلیٹ کر رہا ہے، تو ابتدائی سٹیج پہ ہی والدین سے رابطہ کرنا چاہیے، اور رابطہ کرنے سے پہلے یہ ضرور ڈائیگنوز کر لینا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا سنا دیتا ہوں کہ ایک بچہ تھا، اس کی شکایت آئی کہ یہ ہوم ورک نہیں کرتا، روز سزا دی گئی اس کو۔ جب سزا دی گئی تو ایک اپلیکیشن لانچ کر دی گئی کہ جی وہ سزا دی گئی ہے بچے کو۔ جب ہم اس کے وہاں پہ اس پہ فالو اپ میں پہنچے تو بتایا گیا جی یہ روز کام کر کے نہیں لاتا۔ ہم نے اس بچے کا انٹرویو کیا تو پتہ چلا یہ کہ اسکول آور کے بعد وہ اپنے والدین کا ہاتھ بٹاتا ہے کسی ہوٹل کے اوپر، والد کا ٹھیلا ہے جس کے اوپر چائے وہ بناتا ہے اور وہ بچہ لوگوں کو چائے سرو کرتا ہے۔ اب اگر ایسا بچہ ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے سوچ استاد کی ڈیفرنٹ ہونی چاہیے۔ استاد نے اس کی اس پرابلم کو فالو کیے بغیر اس کو سزا دی۔ جب ہم نے اس کو فالو کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ اس میں تو اب ظاہر ہے وہ ارننگ اینڈ بنا ہوا ہے اپنے والد کا، اور صبح اسکول آتا ہے شام کو، تو پھر رات گئے تک وہ چائے کے چلتے رہتے ہیں اور وہ رات نہیں ہوم ورک کر پاتا۔ تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس بچے کا قصور نہیں ہے، قصور کہیں اور ہے۔ تو ہم نے اس کے والد صاحب سے مشورہ کیا، استاد محترم کو کہا کہ آپ مشورہ کریں اور ان سے کہیں کہ اس سے یہ کام نہ لے۔ والد صاحب کے نوٹس میں جب یہ بات لائی گئی اور انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کا بچہ بریلینٹ ہے، ذہین ہے، لیکن ہوم ورک نہ ہونے کی وجہ سے اس کو سزا ملی، اور میں آج بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ بچہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے۔ جب اس کو ڈائیگنوز ہم نے کر لیا، استاد محترم، میں نے نہیں کیا، کسی اور نے نہیں کیا، استاد کو ہی تھوڑا سا ہم نے بتایا، تو وہ اس بچے کے والد سے ملا، والد سے بات کی، والد کو یہ بتایا، تو دونوں کے ملاپ سے، والد اور استاد کی کوآرڈینیشن سے اس بچے کی زندگی سنور گئی، ٹھیک ہے، اس بچے کو وقت ملا۔ تو لہٰذا جب کوئی بچہ اپنی روٹین سے ہٹ رہا ہو تو سب سے پہلے ڈائیگنوز کریں کہ وجہ کیا ہے۔ اگر وہ وجہ آپ ایڈریس کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر کریکٹیو میئر لیں کہ والد کو بتانا ہے، والدین کو بتانا ہے، یا خود اس کا کوئی حل تلاش کرنا ہے، تو اس صورت میں وہ بچہ آپ کو آن کرنا شروع کر دے گا۔ مثلا میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں کرکٹ کھیلتا تھا 10ویں میں نے یہ میرے ایک تھے ڈی پی آئی اسلام صدیق صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اس واقعے کا، اس میں بھی ذکر ہے۔ سارا دن ہم ادھر ہی ادھر کھیل کود میں مصروف رہتے تھے۔ احمد شیر ملک صاحب ہمارے سائنس ٹیچر ہوتے تھے، ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر ہیں اسلامیہ اسکولس۔ وہ میرے والد صاحب کو ملے کہ یہ آپ کا بچہ جو ہے وہ پڑھائی میں بھی ٹھیک ہے، اگر یہ ادھر وقت دینا کم کر لے تو یہ اچھی پوزیشن بھی لے سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ میرے والد کے نوٹس میں آ گیا۔ انہوں نے جب اپنے طریقے سے مجھے ظاہر ڈانٹا ہوگا، مارا ہوگا، جو بھی سمجھایا، تو میں آج بھی دعا گو ہوں احمد شیر ملک کے لیے کہ ان کی تھوڑی سی توجہ سے جو ہے وہ میری ڈائریکشن جو ہے وہ بن گئی ہے، اور اس پہ میں نے کام کیا۔ اور اسلامی صدیق صاحب ہمارے ڈی پی آئی ایلیمنٹری ریٹائرڈ ہے، انہوں نے ایک دفعہ یہ آپ والا ہی سوال کیا تھا، اور وہاں پہ بھی ان کو میں نے یہی بات بتائی تھی، اور انہوں نے پھر اس کا اپنی کتاب میں ذکر کیا، اور وہ ابھی کبھی موقع ملا وہ کتاب میں آپ کو دکھاؤں گا۔ پسماندہ علاقے کا طالب علم جی اور شہری علاقے کے طالب علم کے درمیان جو فاصلہ ہے، ایک استاد اسے کس طرح کم کر سکتا ہے؟ اس کے درمیان احساسی کمتری جو ہے وہ کیسے دور ہو سکتی ہے؟ کہ اس کو اپنا لے، دونوں کو اپنا لے کہ تم میرے ہو، ٹھیک ہے، میرا بیٹا جس طرح ہے اسی طرح تم بھی میرے بیٹے یا بیٹی ہو، اور وہ جو فاصلے ہیں وہ خود بخود کم ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ کانفیڈنس بلڈنگ ہو جائے گی، ایک دوسرے پہ اعتماد آ جائے گا۔ اب عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ شہری بچوں کا اعتماد زیادہ ہوتا ہے دیہاتی بچوں کی نسبت، آپ اس تناظر میں بات کر رہے ہیں، تو وہ جب استاد اس کو پریفرنس دیتا ہے، اس کو سامنے لاتا ہے، اس سے بات چیت کرتا ہے، کلاس روم کے اندر اس سے سوال و جواب کرتا ہے، اگر کوئی چھوٹا موٹا کام اکیڈیمک کے حوالے سے ہے تو اس کو ذمہ لگاتا ہے، اس کو بعض اوقات پریفرنس دیتا ہے دوسروں پہ، اس کا اعتماد بوسٹ کرتا ہے، اور وہ سارا وہ ڈفرینس جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ تو استاد جو میں کہتا ہوں تخلیق کار ہے، وہ
اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ شخصیت کو اگر جس سانچے میں ڈالنا چاہے ڈال سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ استاد ہو۔ ہم نے کوشش تو کی کہ تمام چیزوں کا احاطہ کر سکیں، لیکن پھر بھی آخر میں ایک طالب علم، اساتذہ اور والدین کو آپ بطور ماہر تعلیم کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ پیغام تو میرا ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے کہ اساتذہ کرام اور والدین اپنے بچوں کو ہمیشہ آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ بچے ایسے ہی نہیں بڑھتے آگے، ان دونوں کی کولیبریٹڈ ایفرٹ ہوتی ہے، دونوں مل کے ایفرٹ کریں گے تو یہ بچے آگے بڑھیں گے، کیونکہ جب یہ بچے آگے بڑھیں گے تو ہماری قوم آگے بڑھے گی۔ جو ہماری قوم میں زوال تو میں نہیں کہوں گا، یہ بڑا سخت لفظ ہے، جو ہماری روایات میں تبدیلیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہم ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے، ایک دوسرے کو ہم برداشت نہیں کرتے، ہمارے اندر صبر کا مادہ کم ہو چکا ہے، ہم اپنی رائے کو ٹھونسنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کی رائے کو اہمیت نہیں دیتے، ہم اونچ نیچ کے فرق میں پڑے ہوئے ہیں، ذات پات کے فرق میں پڑے ہوئے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے ہم اپنائے ہوئے ہیں، وہ اسی وقت ختم ہوں گی کہ جب استاد، والدین اور بچے کا جو ٹرائیکا ہے وہ پراپرلی کام کرے گا، اور جب ہم بچے کے اوپر والدین بھی نظر رکھیں گے اور اساتذہ کرام بھی نظر رکھیں گے تو یہ بہت آسانی کے ساتھ جو ہے ہمارا یہ جو بچہ ہے دنیا کے کسی بھی ملک کے بچوں کے ساتھ کمپیٹ کر سکتا ہے۔ صلاحیتوں کے حوالے سے میں بات کرتا چلوں کہ گوگل کے اوپر آپ سرچ کر لیں کہ پاکستانی نوجوانوں کی ذہانت کے حوالے سے ریٹنگ جو ہے وہ ٹاپ 10 میں۔ ہمارے لوگ جو ہے وہ دوسرے ممالک میں جا کے اپنی صلاحیتوں کا لوہا مناتے ہیں، چاہے وہ طب کی فیلڈ ہو، چاہے سائنس کی فیلڈ ہو، چاہے انجینئرنگ ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، تو وہ یہاں کیوں نہیں منوا سکتے؟ وہاں پہ ان کو انوائرمنٹ اچھا ملتا ہے، یہاں پہ انوائرمنٹ کا ایشو ہے۔ تو استاد کے لیے دوسرا میرا پیغام یہ ہوگا کہ ہم اسکول کے اندر اگرچہ وسائل ہمارے کم ہیں، ہمارے پاس سہولیات کی بہت زیادہ کمی ہے، لیکن جو انسان ہے، جو ہیومن ہے، وہ سب سے بڑی پاور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہوا ہے۔ تو ان ریسورسز کی کمی کے باوجود اگر وہ بچوں کو پوری توجہ دے، کوشش کرے، ان کے ساتھ محنت کرے، ان کو موٹیویٹ کرے اور ان کو صرف یہ کہے کہ یو کین ڈو، تم کر سکتے ہو، یہ استاد کے منہ سے نکلے ہوئے یہ 3 لفظ جو ہے نا اس کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ تو بچوں کو اپنانا ضروری ہے، ٹرائیکا جو ہے ٹیچرز، والدین اور بچوں کی، اس کا فنکشنل ہونا بہت ضروری ہے، اور ریسورسز جو ہمارے پاس دستیاب ہوں ان کا مکمل استعمال ہونا بہت ضروری ہے، تبھی جا کے ہم جو ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز ہیں ان کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری اٹک محمد اکرم ضیاء صاحب، جنہوں نے بہت قیمتی وقت دیا ہے اور بڑی مفصل ہماری گفتگو ہوئی ہے، انٹرویو ہوا ہے۔ آپ اپنے رائے کمنٹس میں دے سکتے ہیں، کسی اور شخصیت سے بھی آپ کو ملوائیں گے جلدی ہی۔ اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز کو ان کی آفس سے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔